4 رکعت والی نماز میں امام کے ساتھ 1 رکعت ملی۔ امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب اپنی باقی پڑھنے کھڑا ہوا تو پہلی میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت نہیں ملائی، بعد کی 2 میں سورت ملائی، تو کیا نماز صحیح ہو گئی یا نہیں؟ امام کے ساتھ میں 4 رکعت والی نماز پڑھتے ہوئے اگر آپ کو 1 رکعت ملی ہے اور امام نے اپنی چاروں پوری کرنے کے بعد سلام پھیر دیا، آپ کی 1 رکعت ہوئی امام کے ساتھ۔ اب جب آپ اپنی باقی 3 پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے اور پہلی رکعت ہی جب آپ اپنی اکیلے میں پڑھ رہے تھے تو آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد میں قرآن کریم کے اندر سے کوئی سورت نہیں ملائی، آپ نے وہ رکعت پوری کی اس طریقے پر۔ اس کے بعد جو بعد میں 2 آپ نے رکعتیں پڑھی ان میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملائی، یعنی سورہ فاتحہ بھی پڑھی اور سورت بھی پڑھی، اس کے بعد آپ نے سلام پھیر دیا۔ تو دراصل اس میں آپ سے غلطی ہوئی ہے، کرنا یہ تھا کہ جو آپ نے پہلی رکعت پڑھی ہے اپنی ذاتی، یعنی امام کے سلام پھیرنے کے بعد میں جو آپ کی اصلاً دوسری رکعت ہے، آپ کو اس میں سورہ فاتحہ کے ساتھ میں قرات کرنی تھی، پھر 1 رکعت میں قرات کرنی تھی اس میں کہ جو اس کے بعد ہے، یعنی آپ کی تیسری رکعت ہے، پھر وہ جو چوتھی رکعت تھی اس کو خالی پڑھنا تھا بغیر سورت کے، اس میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنی تھی۔ ترتیب تو یہ تھی، مگر آپ نے پہلی رکعت میں سورت نہیں ملائی، صرف سورہ فاتحہ پڑھی، اور بعد کی جو 2 رکعتیں ہیں ان میں آپ نے سورہ فاتحہ کے ساتھ میں سورت ملائی ہے۔ تو آپ سے یہاں ترتیب بدل گئی، قرات کا جو محل تھا وہ بدل گیا، اس کی بنا پر آپ کو سجدہ سہو کرنا تھا۔ لیکن اگر آپ نے سجدہ سہو نہ کیا تو اس نماز کا وقت رہتے رہتے آپ پر اعادہ واجب ہے، یعنی اس نماز کو لوٹانا واجب ہے اس نماز کے وقت کے اندر۔ جیسے مثلا فرض کیجئے یہ ظہر کی نماز کا مسئلہ تھا، تو ظہر کا جب تک وقت باقی ہے، عصر کا وقت شروع ہونے سے پہلے ظہر کے ان 4 فرضوں کو آپ پر دہرانا، یعنی دوبارہ پڑھنا واجب اور ضروری ہے اگر آپ نے یہ 4 رکعتیں اس طریقے سے پڑھی ہیں۔ لیکن اگر ظہر کا وقت مکمل گزر جائے، یہ وقت ختم ہو جائے، اس کے بعد میں ان ظہر کی 4 رکعتوں کو آپ پر لوٹانا واجب نہیں رہا ہے۔ البتہ اگر آپ لوٹا لیں گے تو بہتر ہے، یعنی بہتر کہا جائے گا، یہ نہیں کہا جائے گا کہ اب ان کو لوٹانا واجب ہے، ان کے لوٹانے کا وجوب ختم ہو چکا ہے، اس کا تعلق صرف وقت کے اندر ہے اور وقت گزر چکا ہے، لہذا اب آپ کو ان کو لوٹانا واجب اور ضروری نہیں ہے۔ اور ہے بھائی یہ معلوم کرتے ہیں اگر فجر کی سنتیں رہ جائیں تو کیا جماعت کے بعد سورج نکلنے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ آپ نے فجر کے جو فرض ہیں وہ جماعت کے ساتھ ادا کر لیے، پڑھ لیے، سنتیں رہ گئی۔ یہ سوال عموماً پوچھا جاتا ہے اور لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی رہتی ہے۔ فرض تو پڑھ لیے امام کے ساتھ میں اور سنتیں باقی رہ گئی تھی، تو جو وقت بچا، ابھی چونکہ سورج نکلنے میں کچھ وقت رہ جاتا ہے، فرض پورے ہو جانے کے بعد میں 10-5 منٹ باقی رہتی ہیں، تو آدمی کیا اس وقت میں فجر کی چھٹی ہوئی سنتیں پڑھ سکتا ہے جو ابھی چھٹی ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت میں نہیں پڑھ سکتے، اس وقت میں سنتیں پڑھنا مکروہ ہے، نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ سورج نکلنے کے بعد جس وقت میں سورج طلوع ہو جائے اس وقت میں آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں، مگر اس وقت میں بھی ان کا حکم سنت مؤکدہ کا حکم نہیں رہے گا۔ یہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، اور اسی قول پر فتویٰ بھی دیا جاتا ہے کہ اگر کوئی ان سنتوں کو لوٹانا چاہے تو سورج نکلنے کے بعد لوٹا سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، مگر ان کا حکم اب سنت مؤکدہ کا نہیں رہے گا بلکہ نوافل کا ان کا حکم بن جائے گا۔ اس وقت میں پڑھ سکتے ہیں، اس سے پہلے یعنی سورج نکلنے سے پہلے آپ ان سنتوں کو نہیں پڑھ سکتے ہیں، ان کے پڑھنے کی اس وقت میں اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی پڑھے گا تو یہ مکروہ ہوں گی، یہ صحیح نہیں ہوں گی، ان کے اندر کراہت آ جائے گی۔
نابالغ بچے کی اذان صحیح ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ نابالغ بچہ اگر عاقل ہے، اس کو سمجھ بوجھ ہے، وہ عقل مند ہے، اچھائی برائی کی تمیز جانتا ہے، تو اس کی اذان صحیح ہے، لیکن بالغ کی افضل ہے۔ بالغ آدمی ہو اس کی اذان افضل ہے۔ البتہ اگر نابالغ ہے، بلوغ کے قریب ہے اور سمجھدار ہے، اس کو ہر چیز کی سمجھ ہے، تو اس کی اذان صحیح ہے۔ اور اگر وہ ناسمجھ ہے، پھر اس کی اذان صحیح نہیں ہے، اس کی اذان کو لوٹایا جائے گا۔ نابالغ بھی ہو اور ناسمجھ بھی ہو تو پھر اس کی اذان صحیح نہیں ہوگی۔ لیکن اگر نابالغ بچہ سمجھدار ہے، ہر چیز کو جانتا سمجھتا ہے، اس کو تمیز ہے، چیزوں میں فرق معلوم ہے، اچھائی برائی کا پتہ ہے، تو اس بچے کی اذان صحیح ہے۔ لیکن افضل یہی ہے کہ بالغ ہی اذان دے۔ بالغ کی اذان افضل ہے نابالغ کے مقابلے میں، بھلے ہی نابالغ عقل مند بھی ہو تب بھی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ معلوم کرتے ہیں کہ نماز شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ نہیں، نماز شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کا حکم نہیں ہے۔ نماز میں بسم اللہ سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھی جائے گی، اعوذ باللہ کے بعد۔ اولاً ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد میں اعوذ باللہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد بسم اللہ پڑھیں گے۔ نیت باندھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا حکم نہیں ہے، یہاں بسم اللہ نہ پڑھنی چاہیے۔